ڈاکٹر صاحب ایک سوال موصول ہوا ہے کہ ایک شوہر نے اسٹامپ پیپر پر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں لکھ کر دیں اور گواہوں کی موجودگی میں لکھ کر دیں اور اس کی ویریفیکیشن بھی کروا لی کورٹ سے جا کر، لیکن اس نے انفارم نہیں کیا کسی کو، تو اس صورت میں کیا طلاق اسٹیبلش ہو جائے گی؟ دیکھیے، یہ ایک بڑا میرا خیال ہے دینی نقطہ نظر سے پہلے اس کو عقلی نقطہ نظر اور معاشرتی نقطہ نظر سے اس کا جائزہ لینا ایک ضروری امر ہے۔ نکاح کیا ہوتا ہے؟ دو لوگوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پا جاتا ہے جس کے نتیجے میں کچھ حقوق اور کچھ فرائض لاگو ہو جاتے ہیں، اور جب نکاح کو توڑنا ہوتا ہے طلاق کے ذریعے، اس کا بھی یہی طریقہ ہے کہ 2 افراد ہی اس کو توڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ ایک دین اور معاشرہ دونوں کی ریکوائرمنٹ ہے، دونوں کی یہ ریکوائرمنٹ ہے، دین اور معاشرہ، کہ جب آپ نے ان چیزوں کو جوڑنا ہے اس وقت بھی کچھ گواہ ہوں جو اس کو انڈورس کریں، اور جب آپ نے اس کو توڑنا ہے اس کا بھی ایک ضابطہ ہو۔ ہر شے ایک ضابطے کے مطابق ہے، جوڑنا ہو یا توڑنا ہو۔ اچھا، اب جہاں تک بات ہے کہ ایک شخص نے اسٹامپ پیپر پہ لکھا جہاں مرضی لکھا اور اپنے پاس رکھی، تو وہ چاہے 6 مہینے نہیں 6 سال لکھ کے اپنے پاس رکھی رہے، طلاق واقع نہیں ہوگی۔ طلاق واقع تب ہوگی اب جس کو طلاق دی جا رہی ہے وہ بیچاری اس تک اطلاع ہی نہیں پہنچی، تو طلاق کیسی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں نا، شریعتیں نازل ہوتی ہیں، مثال کے لیے ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی احکام دیتے تھے، اور جب نبی حکم کو بیان کر دیتے تھے، اس کے بعد سے جو امتی ہوتے تھے وہ مکلف ہو جاتے تھے اس حکم کے، اس کے بعد اس پر عمل پیرا نہ ہونا پھر باعث وعید اور باعث عذاب یا باعث سزا تصور ہوتا ہے۔ اس سے پہلے تو نہیں ہوتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے، شراب سے پہلے، نماز سے کے وجوب سے پہلے، کئی معاملات کی حرمت سے پہلے وہ کام ہوا کرتے تھے۔ یہ ایک مثال سے میں نے بات سمجھائی کہ ایک چیز جو ہو ہی اس بندی کے لیے رہی ہے جس کو طلاق دی جا رہی ہے، اگر اس کو اطلاع ہی نہیں دی گئی، وہ بے شک رکھ کے رجسٹرڈ کروا لے، جو مرضی کر لے، اگر اس نے اور کسی بھی سورس میں سے اس تک نہیں پہنچی بات، یہی مسئلہ ہے نا، جب اس تک بات نہیں پہنچی تو پھر طلاق نہیں ہوئی، طلاق ہو ہی نہیں سکتی۔ طلاق تو اس کو ہوگی جس کو دی جائے گی، اس کو اطلاع دی جائے گی، چاہے وہ لکھ کے دی جائے، واٹس ایپ پہ، میسج، کال، جس طرح کا، یہ تمام جدید ذرائع اس میں قابل قبول ہیں، تو اس لیے طلاق نہیں ہوگی۔ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ طلاق کے فوراً بعد عدت شروع ہوگی۔ اب آپ عدت کا تعین کب سے کریں گے؟ جب سے اس نے لکھ کے رکھ لیا، مثلا اس نے 3 ماہ سے لکھ کے رکھی ہوئی آپ کے سوال میں، تو ایکچولی تو اس کی عدت گزر چکی ہوگی۔ تو عدت کا آغاز ہی تب ہونا ہے جب اس کو کنوے ہوگا اور وہ مینٹلی یہ سمجھ جائے گی کہ اس وقت میں ایام عدت میں ہوں، میں کسی کے نکاح میں نہیں ہوں، پچھلا نکاح ٹوٹ چکا ہے اور نئے نکاح میں داخل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ساری چیزیں قرآن اور سنت نے ایک ضابطے کے تحت بیان کی۔ لہٰذا جب تک آپ جس کو طلاق دینی ہے اس تک پیغام میں طلاق نہیں پہنچتا کہ فلاں شخص نے اپنی فلاں بیوی کو، کہ فلاں مرد نے فلاں عورت کو طلاق دے دی ہے، مرد کو پوری وضاحت سرات سے پتہ ہو کہ اس نے طلاق ہی دی ہے، اس کی نیت ہی تفریق کی ہو، اور بیوی تو یہ بات کما کو پہنچ جائے کہ وہ مجھ سے علیحدگی چاہتا ہے اور اس نے مجھے طلاق دے دی ہے، اس کے بعد پھر شریعت نے ایک دورانیہ رکھا ہے جس کو عدت کہتے ہیں، اس کی پھر اپنی حکمتیں ہیں، پھر اس کے بعد عورت اگلی جگہ پہ نکاح کر سکتی ہے۔ تو لہٰذا طلاق تب واقع ہوتی ہے جب آپ پیغام نکاح، جن 2 نے پیغام نکاح ایک دوسرے کو بھیج کر رشتہ جوڑا تھا، وہی 2 اس رشتے کو توڑنے کا پیغام بصورت طلاق ایک دوسرے کو کنوے کرتے ہیں۔ جب تک کنوے نہیں ہوگا اس وقت تک تو طلاق متحقق نہیں ہو سکتی۔